السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی۔ اپنا اس مشاعرے کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے چند اعشار آپ کے پیش خدمت ہیں۔ میں نعت پیغمبر کی دعا مانگ رہی ہوں، توفیق ثنا تجھ سے خدا مانگ رہی ہوں۔ بیمار ہوں اے رحمت کل، تو ہے مسیحا، کب سے تیرے دامن کی ہوا مانگ رہی ہوں۔ چھائی ہوئی ہے ظلمت شب چار طرف سے، تنویر محمد کی ضیاء مانگ رہی ہوں۔ اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ سیارہ سید صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ کلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں ایک چھوٹا سا کلام لے کے پھر حاضر خدمت ہوں کہ تیری سیرت سے نہیں ملتی کسی اور کی سیرت، تیری سیرت سے نہیں ملتی کسی اور کی سیرت، تیرے رتبے سے بڑا کسی اور کا رتبہ نہیں ہے۔ تیری سیرت سے نہیں ملتی کسی اور کی سیرت، تیرے رتبے سے بڑا کسی اور کا رتبہ نہیں ہے۔ فاطمہ تیری لخت جگر ہے خاتون جنت، فاطمہ تیری لخت جگر ہے خاتون جنت، شہزادی سے بڑا کسی اور کا درجہ نہیں ہے۔ اور شعر پیش کیا ہے کہ علی سا کسی اور کو داماد نہ مل پایا، علی سا کسی اور کو داماد نہ مل پایا، ملا نو نہالوں کو امامت کا گوارا نہیں ہے۔ اور بادشاہت بھی ہو جاتی ہے جھکنے پہ مجبور، بادشاہت بھی ہو جاتی ہے جھکنے پہ مجبور، تیرے حسنین سا کسی بادشاہ کا چرچا نہیں ہے۔ اور آخری شعر پیش کیا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین، ہر ایک کے لیے آپ کا یہ کلمہ نہیں ہے۔ شکریہ شکریہ۔ اور اب آخری ایک چھوٹی سی مختصر بات پیش کرتی ہوں کہ در مصطفیٰ پر گدا آ گئے ہیں، در مصطفیٰ گدا آ گئے ہیں، آزمانے کو اپنے نصیب آ گئے ہیں، اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھانے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھانے، ہادی ہمارے شاہ انبیاء آ گئے ہیں۔ اور دنیا عرب پر تھا جہالت کا راج، دنیا عرب پر تھا جہالت کا راج، طریقی مٹانے خیر الورا آ گئے ہیں، اور مشعل راہ بنے گی ان کی حیات مقدس، مشعل راہ بنے گی ان کی حیات مقدس، مبارک کے سرکار دو عالم آ گئے ہیں، نیر مکہ و مدینہ میں ان کے نقش پا، نیر مکہ و مدینہ میں ان کے نقش پا، انہیں دیکھنے ہر طرف سے زائر آ گئے ہیں۔ اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اظہار عقیدت پیش کرے محترمہ طلعت سلیم صاحبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلے ایک چھوٹی سی نعت پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ۔ نظر آتی ہیں جب مجھ کو کہیں انگور کی بیلیں، نظر آتی ہیں جب مجھ کو کہیں انگور کی بیلیں، میں ان کے کھردرے پتوں کو آنکھوں سے لگا کر چوم لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دل میں خیال آتا ہے صدیوں پیشتر ایک دن،
میرے آقا میرے مولا نے طائف میں وہاں کے شر پسندوں کے تعاقب سے پریشان ہو کے ان بیلوں کے سائے میں پناہ لی تھی۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب، مکرر ارشاد، بہت خوبصورت، آخری شعر بالکل آخری شعر جی۔ جی، وہاں کے میرے آقا میرے مولا نے طائف میں وہاں کے شر پسندوں کے تعاقب سے پریشان ہو کے ان بیلوں کے سائے میں پناہ لی تھی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ آج رات خواب میں میں نے انگور کی بیلیں ہی دیکھی ہیں، تازہ خوبصورت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ایک نعت پیش کرتی ہوں۔ میرے حال پر رہی روز و شب تیری مشفقانہ عنایتیں، میرے حال پر رہی روز و شب تیری مشفقانہ عنایتیں، سبحان اللہ۔ کیوں مجھی سے ایک نہ طے ہوئی تیرے در کی پھر بھی مسافتیں، وہ مسافتیں شہ ذی حشم کھلے پھول جن پہ قدم قدم، وہ مسافتیں شہ ذی حشم کھلے پھول جن پہ قدم قدم، جہاں نو کے خار پہ مرتسم گلے تر کی ساری صباحتیں، میرے اشک بن کے چراغ راہ ہاں دکھائیں مجھ کو بھی راستہ، میرے اشک بن کے چراغ راہ ہاں دکھائیں مجھ کو بھی راستہ، جہاں چپے چپے پہ ثبت ہیں تیرے نقش پا کی حکایتیں، کبھی میں بھی قدموں میں آ کے وہاں کروں نظر پھولوں کی ڈالیاں، کبھی میں بھی قدموں میں آ کے وہاں کروں نظر پھولوں کی ڈالیاں، میرے آنسوؤں سے گندھی ہوئی سبھی جذب دل کی لطافتیں، سبحان اللہ۔ کبھی میں بھی قدموں میں آ کے وہاں کروں نظر پھولوں کی ڈالیاں، میرے آنسوؤں سے گندھی ہوئی سبھی جذب دل کی لطافتیں، ہے چمن میں دل کے خزاں خزاں کروں جا کے تازہ مشام جاں، ہے چمن میں دل کے خزاں خزاں کروں جا کے تازہ مشام جاں، وہاں خنک سی چھاؤں کے گلستاں یہاں دھوپ کی ہیں تمازتیں، ہیں جو کب سے دل میں میرے نہاں کروں آ کے قدموں میں خود بیاں، ہیں جو کب سے دل میں میرے نہاں کروں آ کے قدموں میں خود بیاں، غم ہجر کی سبھی کلفتیں غم دل کی ساری حکایتیں، اے خدا مجھے بھی دکھا، اے خدا مجھے بھی دکھا ہے جو شہر تیرے حبیب کا، اے خدا مجھے بھی کبھی دکھا ہے جو شہر تیرے حبیب کا، شب غم کے دامن تار سے ملے صبح نو کی بشارتیں، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اے خدا مجھے بھی کبھی دکھا ہے جو شہر تیرے حبیب کا، شب غم کے دامن تار سے ملے صبح نو کی بشارتیں، سبحان اللہ۔ دھلے رحمتوں کی پھوار سے جو عطا ہے گرد ملال سے، دھلے رحمتوں کی پھوار سے جو عطا ہے گرد ملال سے، میرے آئینے کو نصیب ہوں میرے شیشہ گر کی عنایتیں، دھلے رحمتوں کی پھوار سے جو عطا ہے گرد ملال سے، میرے آئینے کو نصیب ہوں میرے شیشہ گر کی عنایتیں، بہت کیا بات ہے، بہت دھلے رحمتوں کی پھوار سے جو عطا ہے گرد ملال سے، میرے آئینے کو نصیب ہوں میرے شیشہ گر کی عنایتیں، جسے دیکھتی ہوں میں خواب میں جو بسا ہے میرے خیال میں، جسے دیکھتی ہوں میں خواب میں جو بسا ہے میرے خیال میں، اسے دیکھوں اپنے میں روبرو کبھی آئیں ایسی بھی ساعتیں، جو بدل میں عمر عزیز کے وہ حسین ساعتیں بخش دے، جو بدل میں عمر عزیز کے وہ حسین ساعتیں بخش دے، میں سمجھ لوں تو نے قبول کی میری عمر بھر کی ریاضتیں، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، بدل میں عمر ماشاء اللہ۔ عزیز کے وہ حسین ساعتیں بخش دے،
मैं समझ लूँ तूने कबूल की मेरी उम्र भर की रियाजतें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, बेहतरीन। बहुत, परवरदिगार इससे ज़्यादा इनकी इस- तौफीकात जी, में इलाही इस आमीन, नात के बहुत ही बाद खूबसूरत, बहुत ए- बेहतरीन। एक दफ़ा हाज़री की सादत नसीब हो चुकी है। माशाल्लाह, अब अल्लाह दोबारा ले इलाही आपको बार बार ले जाए और हम सबको ले जाए। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजरान अक़ीदत पेश किया है तलत सलीम साहिबा ने। जिसे देखती हूँ मैं ख्वाब में, जो बसा है मेरे ख़याल में, कभी आएँ ऐसी भी साअतें। माशाल्लाह, और हम यही दुआ करते हैं कि खुदा मताल हम सबको वहाँ जाना ले जाए और वहाँ जालियों से हम अपनी आँखों को लगाएं। तो बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और मैं अब मुल्तमिस हूँ अपनी दूसरी शायरा जो बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखती हैं फरवा मीर साहिबा से कि वो आकर अपना नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत माप में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। एक बार फिर दुरूद बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। मोहतरमा निगस ज़ैदी साहिबा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका मुझे दिया दोबारा पढ़ने का। गो कि इतनी कदावर हस्तियाँ मौजूद हैं, इनके सामने कुछ कहना तो बस ऐसा ही है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना। बहरहाल कुछ कहने की कोशिश करती हूँ कि मुझे हुजूर पे एक ऐसी नात लिखनी है, मुझे हुजूर पे एक ऐसी नात लिखनी है, शाय अनाम की मैंने लुगात लिखनी है। मुझे हुजूर पे एक ऐसी नात लिखनी है, शाह अनाम की मैंने लुगात लिखनी है कि मेरे खुदा मेरे सीने को खोल दे के मुझे, मेरे खुदा मेरे सीने को खोल दे के मुझे, कि यूं सनाए शाह कायनात लिखनी है। माशाल्लाह, मेरे खुदा मेरे सीने को खोल दे के मुझे, कि यूं सनाए शाह कायनात लिखनी है। जो नूर अर्श उतरने लगा है फर्श पे आज, जो नूर अर्श उतरने लगा है फर्श पे आज, शबे बरात से रोशन हयात लिखनी है। जो नूर अर्श उतरने लगा है फर्श पे आज, शबे बरात से रोशन हयात लिखनी है। कि किया कलाम जो अर्शे बरी पे खालिक से, किया कलाम जो अर्शे बरी पे खालिक से, हुजूर मैंने वही बात बात लिखनी है। माशाल्लाह, किया कलाम जो अर्शे बरी पे खालिक से, हुजूर मैंने वही बात बात लिखनी है चश्मे नाम दिले सोज़ां ज़बां है नगमा सरा, वाह माशाल्लाह, है चश्मे नाम दिले सोज़ां ज़बां है नगमा सरा, के दिल के खून से ही दिल की बात लिखनी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है चश्मे नाम दिले सोज़ां ज़बां है नगमा सरा, के दिल के खून से ही दिल की बात लिखनी है। हुआ था टुकड़े कमर किस तरह बता दीजिए, हुआ था टुकड़े कमर किस तरह बता दीजिए, मुझे बेयाज़ शाय मोजज़ात लिखनी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, मुझे बयाज़े शहे मौजज़ात लिखने हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुआ था टुकड़े कमर किस तरह बता दीजिए, मुझे बेयाज़ शाह मोजज़ात लिखनी है। क्या बात है, आखिरी माशाल्लाह। शेर है, शुक्रिया। कि खड़ी हूँ दस्ते नदामत किए दराज के कब, खड़ी हूँ दस्ते नदामत किए दराज के कब, मिले जो भीख तो अपनी नजात लिखनी है। सुभान अल्लाह, खड़ी हूँ दस्ते, बहुत शुक्रिया। खड़ी हूँ दस्ते नदामत किए दराज के कब, मिले जो भीख तो अपनी नजात लिखनी है। कि मुझे हुजूर पे एक ऐसी नात लिखनी है, शाय अनाम की मैंने लुगात लिखना। दुरूद बहुत ही खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। परवरदिगार आलम इससे ज़्यादा अता फरमाए, बहुत खूबसूरती से लफ्ज़ों को ढाला है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये थी फरवा मीर। यहाँ मैं बताती चलूँ नाज़रीन कि इन्होंने अपना ये ताज़ा इनका मजमूआ कलाम है मेरे पास मौजूद है। अगर हमारे कोई नाज़रीन इसको हासिल करना चाहते हैं तो वो यहाँ बर्मिंघम के स्टूडियो जो है वो फ़ोन करके इनका ये लेटेस्ट मजमूआ कलाम जो है लौहे ख़याल, बहुत ही खूबसूरत इनके कलमात हैं इसके अंदर, तो आप हासिल कर सकते हैं। और अब मैं चलूँगी अपनी
دوسری شاعرہ کی طرف محترمہ نکہت افتخار، ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا نذران عقیدت بارگاہ عالی مقام میں پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ. ہم سبھی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی مدحت کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ان کا مدح خواں، ان کی تعریف کرنے والا خود پروردگار عالم ہے. اسی حوالے سے مطلع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. بارگاہ رسالت میں میرا یہ ہدیہ قبول ہو کہ نکہت میں کیا لکھوں گی محمد کے باب میں. نکہت میں کیا لکھوں گی محمد کے باب میں، کیا کچھ نہیں لکھا ہے خدا کی کتاب میں. نکہت میں کیا لکھوں گی، نکہت میں کیا لکھوں گی محمد کے باب میں، کیا کچھ نہیں لکھا ہے خدا کی کتاب میں. اور میں مدحت رسول کو بیٹھی تو ہوں مگر، میں مدحت رسول کو بیٹھی تو ہوں مگر، آتے نہیں ہیں لفظ میرے انتخاب میں، آتے نہیں ہیں لفظ میرے انتخاب میں. اور یہ ہے کمال خاک کف پائے مصطفیٰ، یہ ہے کمال خاک کف پائے مصطفیٰ. ذروں میں جو چمک ہے کہاں آفتاب میں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ ہے کمال خاک کف پائے مصطفیٰ. ذروں میں جو چمک ہے کہاں آفتاب میں. اور ہادی ملا جو آپ سا تو راہ مل گئی، ہادی ملا جو آپ سا تو راہ مل گئی. ورنہ بھٹکتی رہتی یہ دنیا سراب میں، ورنہ بھٹکتی رہتی یہ دنیا سراب میں. اور طلعت بہن ابھی کہہ رہی تھی انہوں نے خواب میں نور وہ انگور کی بیلیں دیکھی، تو میں کہوں گی کہ ایک نور آسمان سے تا فرش خاک تھا. یہ خواب میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک نور آسمان سے تا فرش خاک تھا. کل رات میں تھی اور مدینہ تھا خواب میں. کل رات ایک نور آسمان سے تا فرش خاک تھا. کل رات میں تھی اور مدینہ تھا خواب میں. اور محدود جب نہیں ہے محمد کی رحمتیں. ابھی ہم آیت ہدیہ سماعتوں کو پہنچا رہی تھیں ہماری بہن، ہماری خواہر سحر رضوی صاحبہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محدود جب نہیں ہے محمد کی رحمتیں، کیسے لگاؤں ان کی حدوں کا حساب میں. محدود جب نہیں ہے محمد کی رحمتیں، کیسے لگاؤں ان کی حدوں کا حساب میں. اور وہ پیکر عظیم ہے سائے سے بے نیاز، وہ ہم سے نہیں ہے، وہ پیکر عظیم ہے سائے سے بے نیاز. لاؤں کہاں سے ڈھونڈ کے اس کے جواب میں، وہ پیکر عظیم ہے سائے سے بے نیاز. لاؤں کہاں سے ڈھونڈ کے اس کے جواب میں. نکہت میں کیا لکھوں گی محمد کے باب میں، کیا کچھ نہیں لکھا ہے خدا کی کتاب میں. اور دور حاضر کے حوالے سے بھی مائی بہن زینب نے کہا تو 3 شعر اور میں پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ مثالی انسان تھے، آپ مثالی انسان تھے پر آپ کو انسان پا نہ سکے. آپ مثالی انسان تھے پر آپ کو انسان پا نہ سکے. انسان کو انسان بناتے 14 صدیاں بیت گئیں. آپ نے درس اخوت دے کر تشکیل امت کی تھی. آپ نے درس اخوت دے کر تشکیل امت کی تھی. ہم کو آپس میں ٹکراتے 14 صدیاں بیت گئیں. ہم کو آپس میں ٹکراتے 14 صدیاں بیت گئیں. اور آپ نے وہ منشور دیا جو اکمل تھا عالم کے لیے. آپ نے وہ منشور دیا جو اکمل تھا عالم کے لیے. ہم کو نئے منشور بناتے 14 صدیاں. تو
ہم جو ہے روگردانی جب کریں گے جناب رسول خدا کی سیرت سے اور ان کے طریقے سے تو یقیناً پریشانیاں جو ہے، اور اسی وجہ سے ہم سب پریشانیوں کا شکار ہیں کہ ہم اس ہستی کے پر کی سیرت پر عمل کرنا بھولتے جا رہے ہیں، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اپنے دلوں میں ان کی محبتوں کو سجا لیں گے تو یقیناً ہماری زندگیاں اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کو جو چیزیں پسند ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے۔ یہ تو ایک عام محبت کی بات ہے، اللہ نے ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب کی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اتنے حسین پیکر ہیں، اتنا حسین سیرت و کردار ہے، لیکن ہم واقعاً اس کو بھول گئے ہیں۔ ہم صرف نام لے رہے ہیں لیکن ہمارے کردار میں ان کی سیرت کی جھلک نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، واتبعونی، اور پھر اس کا کیا ہے؟ یحببکم اللہ، سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کروں گی کہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ پیکر عظیم ہے سائے سے بے نیاز، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ اور اب میں ملتمس ہوں اپنی ایک اور شاعرہ زینب بخاری صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ کلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسرائے مصطفیٰ کے سلسلے میں میری ایک اور حقیر سی کاوش پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ۔ میں نے مصطفیٰ سے ہے جب بھی لو لگائی، میں نے مصطفیٰ سے ہے جب بھی لو لگائی، مہک جاتی ہے میرے دل کی یہ تنہائی۔ میں نے مصطفیٰ سے ہے جب بھی لو لگائی، مہک جاتی ہے میرے دل کی یہ تنہائی، اور میری رہبر ہی رہی ہے سیرت محمد کی، میری رہبر ہی رہی ہے سیرت محمد کی، آپ کے ہاتھ میں ہے بس میری رہنمائی۔ اور شعر ہے، لکھ کر نام تیرا آنکھوں سے لگا لوں، آنکھوں سے لگا لوں، لکھ کر نام تیرا آنکھوں سے لگا لوں، بڑھ جائے گی میری آنکھوں کی بینائی۔ اور شعر ہے، روضہ مصطفیٰ کو چوموں گی جس دن میں، روضہ مصطفیٰ کو چوموں گی جس دن میں، میری دسترس میں ہو جائے گی خدائی۔ کیا بات ہے۔ اور شعر ہے، مانگتی ہوں میں تو ایک ہی دعا کو، مانگتی ہوں میں تو ایک ہی دعا کو، میرے آنگن میں ہو بس سایہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ مانگتی ہوں میں تو ایک ہی دعا کو، مانگتی ہوں میں تو ایک ہی دعا کو، میرے آنگن میں ہو بس سایہ مصطفیٰ۔ اور آخری شعر ہے کہ زینب ہی چلی ہے تیرے نقش قدم پر، زینب ہی چلی ہے تیرے نقش قدم پر، زندگی جب جب بھی ذرا سی لڑکھڑائی۔ ماشاءاللہ۔ میں نے مصطفیٰ سے ہے جب بھی لو لگائی، مہک جاتی ہے میرے دل کی یہ تنہائی۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ لوگوں نے پیش کیے، اور آپ تمام شرکا کی میں یہ چند اشعار جو ہے وہ نظر کرتی ہوں کہ عین ممکن ہے نعت کے صدقے، بلکہ میں یہاں یہ کہوں گی آپ کے کلام کے صدقے، عین ممکن ہے کلام کے صدقے حوض کوثر نصیب ہو جائے، بدست حبیب ہو جائے، عین ممکن ہے نعت کے صدقے حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ اور یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مولا اسی طرح آپ کو خوش و آباد رکھے۔ اور آخر میں پھر چلتی ہوں اپنی محترمہ سحر رضوی کی صاحبہ کی طرف، اور یہاں پہ ایک سوال پھر سے جو ہے وہ تمام جو آپ کے کلامات تھے اس کی روشنی میں ایک ذہن میں سوال آیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلق العظیم کہا۔ یہ وہ نبی ہے جس کی خلقت ہی انسان کے اخلاق کو پائے کمال تک پہنچانے کے لیے کی گئی، جس کے اسوا میں صداقت ہے، سچائی ہے، رحم ہے، برداشت ہے، صبر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک مکمل اسوا ہے۔ تو
پھر کیا وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے اخلاق میں ہمارے کردار میں ان تمام اسواق کا فقدان نظر آتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس نمونے کو، اس رسول خدا کے اسواق کو صرف زبانی استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اس کردار میں جو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی فرما دیں. لوٹ جا عہد نبی کے سمت رفتار جہاں، لوٹ جا عہد نبی کے سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. بات وہی ہے کہ ہم اولاً تو یہ کہیں گے کہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ وہ ذات، ہم آپ کے سوال کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ رسول خدا کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ لوگوں تک پیغام پہنچے کہ رسول کیا ہیں. قرآن ہمارے درمیان ایک کتاب جو آج بھی زندہ معجزہ ہے انشاءاللہ، اور رہتی دنیا تک رہے گا. خدا نے حفاظت کا ذمہ لیا. اس قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ قرآن نازل ہو جاتا پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. دیکھیے، رسول کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں رسول کو سمجھنا پڑے گا کہ رسول کس جگہ، کس مقام، کس عظمت اور کس بلندی پر ہے. بے شک قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم قربان جائیں قلب محمد کی نورانیت پر، قلب محمد کی مضبوطی پر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب محمد نے اس کو اپنے اندر سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اتنا مضبوط رسول خدا کا قلب ہے. اور رسول خدا کا قلب اگر اتنا مضبوط ہے تو ان کا ذہن، ان کی فکر کتنی مضبوط ہوگی. لوگ بہت بات کرتے ہیں رسول ہم جیسے تھے، رسول بعض اوقات میں نعوذ باللہ من ذالک گناہ کا ارتکاب کرتے تھے. نہیں عزیزو، قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو. سورہ والنجم میں اللہ نے اپنے حبیب کے کردار کی، سیرت کی، زبان کی ہر طریقے سے گارنٹی دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نطق نہیں کرتا. اب دیکھنے سننے والوں میں بہت سارے لوگ ہم سے بہتر عربی کو جاننے والے ہوں گے، مگر ہم ایک چھوٹی سی بات کہتے چلیں. نطق کا معنی یہ ہے کہ زبان اگر منہ میں بھی ہے اور لب بند ہے تو زبان منہ کے اندر بھی جنبش نہیں کرے گی الا وحی، جہاں یہاں تک کہ اللہ کی وحی نہ ہو جائے. تو قلب اتنا مضبوط، ذہن اور فکر اتنے عظیم کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے. اور جو بھی بولیں گے، جو بھی کریں گے، جو بھی پریکٹس کر کے بتائیں گے، جو بھی عمل ہوگا ان کا، وہ قرآن ہے، وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے. تو رسول کو سمجھنا از حد ضروری ہے. جب تمام نبیوں کے بارے میں اللہ قرآن میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے وہ نبی جو صراط مستقیم کی طرف لے کر جانے والے، ہم نے ان کی ہدایت کی. انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہم نے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی انبیاء کی. مگر جب اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو سورہ یاسین میں کہتا ہے انک علی صراط مستقیم، کہ اے نبی تم صراط مستقیم پر ہو. بے شک سبحان تو اللہ. دیکھیے رسول کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو جب پڑھیے تو اس پر غور کیجئے، تفکر کیجئے. افلا یتفکرون افلا یتدبرون، خود قرآن دعوت دیتا ہے. قرآن صرف اچھے سا جزدان میں لپیٹ کر طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یا وہ کتاب نہیں ہے کہ اس کو صرف رمضان میں نکالا جائے. قرآن کو پڑھنے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. تو رسول مبین کی ہستی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اخلاق اور ان کی سیرت سے کچھ مزید سمجھ کر اپنے آپ کو بہتر بے شک بہت خوب. جی ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے اندر اس چیز کا فقدان ہے. ہمارے نبی صادق ہیں مگر امت مسلمہ میں بہت کم لوگ صادق ملیں گے. ہمارے نبی امین ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان پر آج کل کوئی بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتا ہے. ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت ہیں. ہمارے اندر رحم ختم ہو چکا ہے، ہم رحم کرنا نہیں چاہتے، ہمارے اندر کی کائنڈنس ختم ہو چکی ہے. رسول حجاب اکبر ہیں، ہاں اللہ کے نور کا حجاب ہیں، تو ہم اپنے حجاب کو آبزرو نہیں کر سکتے. رسول ہر
طریقے سے نمونہ عمل ہیں. رسول کے گھر سے قرآن ملتا ہے, رسول کے گھر سے ایمان ملتا ہے, رسول کے گھر سے اسلام ملتا ہے, رسول کے گھر سے نجات ملتی ہے, رسول کے گھر سے جنت ملتی ہے, رسول کے گھر سے جہنم سے آزادی ملتی ہے. رسول وہ اسوہ کامل ہیں, انک لعلی خلق عظیم. اگر کسی کے بھی اخلاق کی بلندی کو دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. تو بات اتنی ہے کہ انسان اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے. اگر ایک گلاس ہے اس کے اندر اتنا ہی پانی آئے گا جتنا اس کا جسم ہے, جتنا اس کا ظرف ہے. بے شک. اگر آپ گلاس کے اندر پورا جگ ڈیل دیں گے تو وہ باہر گر جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ظرف چیک کرنے کی ضرورت ہے, اور آئی آلویز سے کہ ہمیں اپنا سیلف چیک ضرورت کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن ہمارے اندر کتنے بت ہیں جنہیں توڑنے کی ضرورت ہے. دولت کا بت ہے, خوبصورتی کا بت ہے, اپنے اچھے انا کا بت ہے, بے ایمانی کا بت ہے, ہر طرح کے آسائش پسندی, جتنی بھی یہ چیزیں دیکھیں یہ بت ہمارے اندر ہیں. دیکھیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے نفی کا ایک لفظ بولتے ہیں, لا. جب تک سب بتوں کو توڑ کر آپ یہ نہیں کہیں گے الا اللہ, اس وقت تک آپ کو سیلف چیک ضرورت رہے گا, آپ کو کرنا پڑے. پھر محمد الرسول اللہ, جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو پھر ہم ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب کرتے ہیں بحکم خدا. تو پھر ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمارے عمل میں رسول خدا کی سیرت کتنی جھلک رہی ہے, ہماری زبان میں کتنی صداقت ہے, ہمارے اطوار میں کتنی رحم دلی ہے, ہم کتنے عدیل ہیں, کتنے عادل ہیں, ہم کتنا عدل پسند کرتے ہیں, کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس محبت کے ساتھ آتی ہیں, شرائط میں شامل ہیں کہ جب آپ ان کی اطاعت اپنے اوپر واجب کرتے ہیں. اولاً جن لوگوں کو ظاہر ہے جو اس دائرہ میں داخل نہیں ہے وہ اس سے مبرہ ہیں, لیکن جو دائرہ اسلام میں شامل ہے, داخل ہے, تمام امت مسلمہ, تو ان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا. ہماری بہن نکھت افتخار نے اپنے کلام میں بڑی پیاری بات کی کہ ہم ٹکڑوں میں کیوں بٹ گئے ہیں. اس لیے کہ ہماری انا پرستی نے ہمیں مجبور کر دیا, ہمارے حسد نے ہمیں مجبور کر دیا, ہمارے اندر کی کڑواہٹ اور تلخی نے ہمیں مجبور کر دیا, ہمارے قلب اور ہمارے روح کی بیماریوں نے ہمیں مجبور کر دیا. یہاں تک کہ دیکھیے آپ خود امت مسلمہ میں کیا کیا فتنے, آپ کے پہلے سوال میں آپ نے پوچھا, فرمایا تھا کہ ہم لوگ رسول خدا کو نہیں چھوڑتے اپنے حسد اور انانیت کی وجہ سے. اتنا بڑا بت ہے حسد اور انا کا اور تکبر کا کہ رسول جیسی عظیم شخصیت کو ہم اپنے لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جس رسول کے پیروکار اور جس رسول کی امت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی امت میں ہیں, تو ہم ان کے بتائے ہوئے اطوار, ان کی بتائی ہوئی جو دین اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند سالوں کی ہے, اور ایک دن ہمیں اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے, اور وہاں پر خود رسول مبین ہم سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے کانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی, کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا, کیا تمہارے دل نے قبول نہیں کیا, ہم نے تمہیں کیا بتایا اور تم کون سے اعمال لے کر آئے ہو. تو پھر اس چیز سے کچھ سیکھنے, کچھ لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف نام لے لینا کافی نہیں ہے. نام تو وہ ابو لہب جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی بہت خوش ہوا تھا کہ ظاہر ہے جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا, تو ایک بھائی جو گزر چکا ہو دنیا سے, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بھی خوشی منائی تھی. لیکن صرف خوشی کو منا لینا کافی نہیں ہے, اس خوشی سے سیکھنا ضروری ہے کہ اسوہ محمد کو لے کر ہم آج بیٹھے ہیں, اسوہ کاملہ کی بات کر رہے ہیں. وہ نبی جو تمام انسانیت کا نجات دہندہ ہے, وہ نبی جس کی وجہ سے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے, ہم اس نبی کی عظمت کو کتنا سمجھے ہیں, ہم اس نبی سے ملنے والے دین پر کتنے عمل پیرا ہیں. یہ سوال اپنے آپ سے جب تک ہم نہیں کریں گے ہم عاشق رسول کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہم کہتے رہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, جب تک ان کی طرف سے سند مل نہ جائے کہ ہاں یہ ہمارا عاشق ہے, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں. اور وہ تبھی ملے گی جب ہم ان کے بتائے ہوئے دین پر باقاعدہ عمل کریں گے. کم سے کم کوشش کرنا انسان کا کام
کام ہے اور اس کوشش میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے. آپ اس کی سبیل کی طرف ایک قدم بڑھائیے, اس کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف بڑھے گی. تو پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنے رسول کے اسوہ کو سمجھیں, اس خوشی اس نعمت پر عید مناتے ہوئے ہم اپنے نبی کی سیرت و کردار کے اور اتوار کو اپنے اندر ڈھالنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ. الہی آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اب یہ ہمارا نعتیہ مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے, اور آخر میں تمام حاضرین محفل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب ہوں کہ اگر اے مرد مومن فکر ہے کچھ روز محشر کی, اگر اے مرد مومن فکر ہے کچھ روز محشر کی, تو چاہت کر پیمبر کی وسیع کی ابن حیدر کی. دل ظلمت زدہ کو نور سے پر نور کرتی ہے, دل ظلمت زدہ کو نور سے پر نور کرتی ہے. عقیدت 5 کی 12 کی 14 کی 72 کی. اور اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سچا امتی بنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور ان کی اسباح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.